بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آو قرآن سیکھیں کے ساتھ میں ابرار حسین عرفانی s.a.w کے ذریعے سے سادہ اور عام فہم انداز میں قرآن کریم کی تلاوت سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوش نصیب اور اچھا انسان وہ ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب کی تلاوت کرے اور اس کے اصولوں کو اپنے زندگی میں نافذ کرے۔ جس طریقے سے حدیث نبوی میں ارشاد ہوا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی سیکھے اور پھر دوسروں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ قرآن کریم پروردگار عالم کی وہ لاریب کتاب ہے کہ اس کو اس انداز میں پڑھے اور اس کتاب کو اس انداز میں پڑھے کہ جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد دوسرا مرحلہ یہ کہ اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی انسان اس دنیا کی زندگی میں، اس مادی دنیا کے اندر اپنے خالق، اپنے مالک کی بھیجی ہوئی کتاب کے اصولوں پر عمل نہیں کرے گا تو وہ ایک اچھی سی زندگی بسر نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے یا تو خود عربی زبان کو سیکھے تاکہ قرآن کی آیات اور اس کے ترجمہ اور مفاہیم کو خود درک کر لے، یا یہ کہ کسی سیکھے ہوئے اسپیشلسٹ انسان کے پاس، ایک متخصص فرد کے پاس جائے اور اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کو سیکھے۔ ایک ایک آیت ہفتے میں، مہینے میں لے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہفتے میں ایک آیت لیں اور اس آیت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو ہی ہم نے عمل کرنا شروع کیا تو ہماری روحی بیماریاں، ہماری باطنی بیماریاں آہستہ آہستہ سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ معاشرہ اس وقت بیماریوں کا شکار ہے۔ اگر اس معاشرے میں قرآن کریم کے اصولوں پر عمل ہوتا تو کبھی بھی یہ حرج مرج اور یہ افراتفری کا عالم نہ پھیلتا اس دنیا میں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں، صحیح انداز میں قرآن کریم کے اصولوں کو اپنایا نہیں ہے، قرآن کریم کے اصولوں پر پابند نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، واجب ہے اور ضروری ہے کہ اپنے رب کی طرف سے بھیجی گئی اس کتاب کے اصولوں پر پابند رہیں۔ جب ایک آیت لیتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ ھدی للمتقین، یہ آیت، یہ کتاب، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، تو متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ منطقہم الصواب، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ سچ بولنے سے انسان کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ گناہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ کہتے ہیں، روایات میں آیا ہے کہ جھوٹ گناہوں کی چابی ہے۔ اگر کوئی انسان کے پاس چابی ہو تو وہ کسی خزانے میں وارد ہو سکتا ہے، کسی کتاب خانے میں، کسی لائبریری کے اندر وارد ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے گناہوں کے ایک خزانے کے اندر، گناہوں کے ایک کمرے کے اندر وارد ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو اس کے بعد گناہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جھوٹ کوئی بھی بولے، بیوی شوہر کے ساتھ بولے، بیٹا باپ کے ساتھ جھوٹ بولے، یہ جھوٹ ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے مفاسد اور بہت سے گناہ انجام پاتے ہیں۔ اگر بیٹا باپ کے سامنے کبھی جھوٹ نہ بولے، باپ کی بات سنے، باپ کی نصیحت پہ عمل کرے تو وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخرو رہے گا۔ آئیے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی میں
ان قرآنی اصولوں پر عمل کریں اور دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں۔ ہمیں اپنے نونہال ساتھیوں کا تعارف کرانا چاہتا ہوں، آپ اپنا تعارف کروائیے۔ میرا نام سید حسین ہے۔ میرا نام محمد یاور عباس ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرا نام محمد حاجی ہے۔ میرا نام علی مہدی ہے۔ اب آئیے ہم ان اصولوں کو کہ جو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے ضروری ہیں، وہ قواعد، وہ اصول جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں، ہم ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم سیکھنے کے لیے تقریباً کل 28 حروف میں سے 10 حروف کا سیکھنے سے ہماری تلاوت 10 حروف کو سیکھنے سے ہماری تلاوت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ان 10 حروف میں سے 3 حروف میں زبان باہر آتی تھی، وہ 3 حروف کون سے تھے؟ ثا، ذال اور وا۔ اور دوسرے حروف میں حرف ضاد میں یہ کہا تھا کہ زبان کو سائٹ پہ لگا کر، جس جگہ میں بھی لگے، اوپر کے رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، اس پہ لگا کر تھوڑا سا بھاری تلفظ کریں گے تو انشاءاللہ نماز کے حد تک یہ اس حرف کا مخرج اور ادا کرنے کا طریقہ صحیح ہوگا۔ غیر المغضوب ٹھیک ہوگا، مغضوب مغدو نہ ہو۔ اب ہم تلاوت کرتے ہیں اور پریکٹیکلی طور پر ان اصولوں کو جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ کو سب مل کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس پورے اعوذ باللہ میں کتنے حرف مشکل ہیں؟ عین ہے، ذال ہے اور طا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ میں کیا مشکل ہے؟ بے بھی مشکل نہیں ہے، اردو میں اسی طریقے سے تلفظ ہوتا ہے۔ سین میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، میم میں بھی مشکل نہیں ہے۔ پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فقط ایک ہا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ کہاں سے ادا کریں گے؟ حلق کے درمیانی حصے پہ پریشر ڈالیں گے، زور سے ہا کو ادھر سے ادا کریں گے۔ کس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پڑھیں بسم اللہ، سعید حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور محمد یاور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ۔ اور ہادی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی مہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی اس انداز میں پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ ہا کے اندر ایک ہی حرف ہے کہ جو اردو سے فرق کرتا ہے، تو اس کو حلق کے درمیان سے نکالنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 کی تلاوت کرتے ہیں اور بخش بخش کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذ، اب یہاں پہ از نہیں پڑھیں گے۔ اگر زے ہوتا تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ از پڑھتے ہیں، لیکن اب یہاں زال ہے، اسی لیے کیا پڑھیں گے؟ زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْ، جہاں بھی تشدید ہو، یہ 3 دانت اوپر کی طرف، یہ شکل اور یہ علامت جو اس کے اوپر جیم کے اوپر ہے، اگر یہ علامت جہاں پہ آ جائے، جہاں بھی آئے، یہاں پر زور لگانا ہے۔ کیوں؟ 2 حرف ہے اس کے نیچے۔ نجی، نکم، من،
لہ فر عو نہ سو مو نہ کم سو العذاب. اس پورے سطر میں اس پہلی والی آیت کی پہلی سطر کے اندر کتنے حروف عربی ہیں جو اردو اور عربی میں فرق کرتے ہیں؟ ایک حرف زال ہے ابتدا میں وَإِذْ، اور اس کے بعد آخر میں اس کے بعد حرف عین ہے فرعون میں، اور عذاب میں بھی عین ہے اور زال ہے. بس دو حرف یہاں مشکل ہیں. کون سے دو حرف؟ عین اور زال. جس کسی کے بھی یہ دو حرف صحیح ہوں تو یہاں پہ اس کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اچھا، آپ سعید حسین شروع کریں، بخش توڑ کے ابتدا سے آیا ہے لفظ لفظ کر کے شروع کریں، حرف حرف کر کے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَ تھوڑا سا یسومونکم سوء العذاب. ماشاء اللہ. اب اس کو ایک ساتھ پڑھیں یہاں تک. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. ماشاء اللہ. محمد یاور آگے وہ یذبحون سے یذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم آپ اسی کو ملا کے پڑھیں یہاں تک. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. احسنتم. محمد ہادی آپ وفی ذالکم سے بخش کر کے پڑھیں. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.
अब मिला के وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون مثلا अगर बच्चे को हम पढ़ाते हैं तो वो इख्फा को छोड़ेंगे, उनको अलग अलग से पढ़ाएंगे. पढ़ें अन तुम तंज़ुरून وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. حدیث کی تلاوت کریں اسی آیت کی. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. माशाल्लाह. अली आप बख्श करके पढ़ें इस आयत को. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. अब पढ़ें आप इसी को मिला के. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. अब इसको भी बख्श करके पढ़ते हैं. وعدنا موسى 40 यहाँ आइन मुश्किल है, बाकी कोई हर्फ मुश्किल नहीं है.
ليلة ثم ملاتے وقت ثم خذت مل عجلة من الگ سے پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ من بعد ہی وأنتم ظالمون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اب پڑھیں سید حسین اسی آیت کو. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. لیلتاً میں اخفا نہیں کیا، دیکھیں. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا مثلا اس انداز کو اپنا بھی سکتے ہیں، لیکن پہلے بخش کر کے ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ کر سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں تمام ناظرین کا اور اپنے ہمراہ ساتھیوں کا، اپنے نونہال دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگلے پروگرام اور اگلے سبق تک اللہ حافظ۔